یا ربنا ارحم لنا یا رب ذوالجلال، کرم کا نزول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبرت نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سجاد انجم۔ آج ہم شعبان المعظم کے محترم مکرم معظم مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو زندگی چل رہی ہے، اس زندگی میں جیسے ہم کسی روڈ پر چل رہے ہوں تو ہمیں فیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور فیولنگ کے لیے ہم پیٹرول بھروانے کے لیے کسی پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی گاڑی میں پیٹرول فل کرواتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے جسم ہے، ہماری باڈی ہے، تو اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، 3 ٹائم ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے پاس ایک روح ہے، اس روح کی جو غذا ہے وہ عبادت ہے۔ اب اس روح کی غذا کو 5 ٹائم میں ہم جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سالانہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ماہانہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ویکلی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ویکلی جمعہ پڑھ کے ہم اپنی روح کی غذا کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی سالانہ طور پر روزے رکھ کے ہم اس کی غذا کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی، اور خاص طور پر یہ شعبان المعظم کا مہینہ، جسے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ وہ ایسی نسبت ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہو، اس مہینے کی کیا عظمت ہوگی، کیا شان ہوگی۔ لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی اس مہینے میں آ کر کے کس طرف چلا جاتا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں روایات، احادیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں پوری دنیا سے کٹ آف ہو کر، پوری دنیا کے معاملات کو ختم کر کے صرف اللہ کی عبادت میں لگ جایا کرتے تھے۔ ڈیلی بیسس پر روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صدقات اور خیرات میں دلچسپی لینا، یہ سارے معاملات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کسی مہینے کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، اب ہم آج جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس لیول پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، لازمی طور پر ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ ایسی چیز ہے کہ ہم اس کی تقلید کریں، قابل تقلید زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر فرمائی ہے۔ ہم جس اسٹیج پر بھی ہیں، وہ چاہے عمر کا کوئی حصہ ہو، وہ چاہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، حضور کی اتباع اختیار کریں۔ آج کی جو معزز رات ہے، خاص طور پر یہ 15 شعبان المعظم کی رات، آج کا جو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، ہمارا سیشن ہو رہا ہے، وہ اسی حوالے سے ہو رہا ہے کہ آج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں بسر کی ہے، اور ہمیں وہاں سے کون کون سی چیزیں اتباع کے حوالے سے مل رہی ہیں جن کی ہم اتباع کریں اور ان کو اپنائیں تو ہماری زندگی خوبصورت ہوگی، ہماری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہوگی، ہماری زندگی وہ ہوگی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے۔ اور کون سی ایسی چیزیں تھیں، کیا وجوہات تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت میں گزارا، کیا کیا عبادات تھیں، آج اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور کیا کیا خصوصیات ہیں اس رات کی، آج اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ایسا کوئی کلام سنائیں کہ ہماری روح جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ کی محبت سے کنیکٹ ہو جائے۔ آج کی رات معزز ہے، مکرم ہے، رحمتوں بھری ہے، برکتوں بھری ہے، اور اس مبارک رات میں ہم ایسا کلام سنیں کہ ہمارا دل اللہ کی رحمتوں میں گم ہو جائے اور اللہ کی محبتوں میں گم ہو جائے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی رات کتنی معزز اور مکرم ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ رات ہے جس میں بڑی اہمیت، بہت زیادہ اہمیت ہے اس بات کی کہ توبہ کی جائے، اللہ کی رحمت سے
امید لگائی جائے اور اپنے گناہوں سے استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس رات کے حوالے سے ہمارے ساتھ معزز مہمان ہیں بھائی محمد فیضان رضا قادری صاحب، اللہ کریم ان کو ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کی سوز اور ساز میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ کریم ان کو دونوں جہان کی برکتیں عطا فرمائے۔ بھائی محمد فیضان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کیا کلام سنانا پسند فرمائیں گے؟ آج اس رات کے حوالے سے، اور الحمدللہ توبہ کی رات ہے، اور یہ بابرکت رات کے حوالے سے جو ہے، کیونکہ جو بہت مشہور زمانہ کلام ہے اور اکثر اس جو ہے رات میں پڑھا جاتا ہے، گناہوں کی عادت چھڑا میں۔ گناہوں کی عادت چھڑا میں، سبحان اللہ، کیا ہی کلام ہے۔ اور رات بھی ایسی ہی ہے، تو سامعین کرام، برکتوں والی رات ہے، توبہ والی رات ہے، گناہوں کو چھوڑنے والی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والی رات ہے۔ تو بڑھتے ہیں اس کلام کی طرف، عظیم الشان کلام ہے۔ فیضان بھائی انشاءاللہ یہ کلام سنائیں گے۔ جی فیضان بھائی۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، میری سابقہ ہے خطا میرے مولا، میری سابقہ ہے خطا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، ہے ادعونی فرمان قرآن میں تیرا، مولا مولا ہے ادعونی فرمان قرآن میں تیرا، تو سن لے میری التجا میرے مولا، تو سن لے میری التجا میرے مولا، ہے کعبے پہ نظر عبید رضا کی، ہے کعبے پہ نظر عبید
مقبول ہر ایک دعا میرے مولا، او مقبول ہر ایک دعا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیراً فیضان بھائی۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، آج کی رات توبہ کی رات، جیسا کہ ہم نے سنا کہ یہ توبہ وہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سو آج کی رات اللہ کی طرف سے وہ تحفہ ہے، وہ گفٹ ہے کہ آج کی رات آئیں، اس کی بارگاہ میں روئیں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، پچھلوں کی معافی مانگیں، صاف کروا کے ایک نئی زندگی کا نئے طریقے سے آغاز کریں۔ آج کی رات گویا کہ اللہ کی بارگاہ سے اپنی ایک نئی زندگی لینے کی رات ہے۔ اور اسی طرح یہ رات وہ عظیم الشان رات ہے جس کا ہم تذکرہ شروع میں کر رہے تھے کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات کو کس انداز میں گزارا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں موجود تھے۔ میری آنکھ کھلتی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ حضور اپنے بستر پر جلوہ فراز نہیں ہیں، تو میں باہر نکلتی ہوں، دیکھتی ہوں کہاں حضور تشریف لے گئے۔ تو حجرے سے باہر نکل کے سامنے ہی جنت البقیع کا ایک وسیع و عریض قبرستان، میں نے دیکھا حضور قبرستان کے پاس موجود ہیں۔ میں حضور کی طرف گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا، مسکرائے اور فرمایا، عائشہ تم نے یہ سمجھا کہ میں کسی اور اپنی زوجہ کی طرف چلا گیا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، آج کی رات وہ رات ہے کہ 15 شعبان کی رات، جس رات میں اللہ رب العالمین آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے، جس رات اللہ رب العالمین آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اعلان عام فرماتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ اور یہ صدائیں پوری رات چلتی رہتی ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت پکار کر اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتی رہتی ہے۔ سو آج کی رات یہ عظیم الشان رات ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہم سب کو پکار رہی ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، آپ کے پاس اگر یہ ویڈیو آ گئی ہے، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جہاں سے مرضی دیکھ رہے ہیں، اور آج کی رات اگر شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے تو آ جائیے اپنے رب کے دروازے پر۔ آپ کے رب کی رحمت آپ کو بلا رہی ہے، آپ اپنے رب کے دروازے سے دور نہ جائیے۔ آپ اگر آ جاتے ہیں نا تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والے کو اللہ رب العالمین کس قدر پسند فرماتا ہے۔ حضور نے ایک مثال دی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہو، وہ اپنی سواری پر سوار کہیں جنگل کا دور دراز کا سفر کر رہا ہو اور اس کی سواری کے اوپر اس کا سامان لدا ہوا ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، اسی کے اوپر لدا ہوا ہو، وہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور پھر اس کو اونگھ آ جائے، اس کی آنکھ لگ جائے۔ جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے اس کی سواری غائب ہو چکی ہو، اس کے اوپر کھانے پینے کا سامان بھی ہے۔ اب یہ جنگل بیابان ہے، صحرا ہے، یہاں نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، اب سواری بھی نہیں ہے، تو یہ اب اس کی موت ہی اس کا مقدر ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ بندہ واپس بیٹھ جائے تھک ہار کے کہ اب نہ میری سواری مل سکتی ہے، نہ کھانے کی چیزیں مل سکتی ہیں، نہ پانی مل سکتا ہے، سو اب میں اپنی موت کا انتظار کرتا ہوں، اس حال میں بیٹھ جائے۔ خواتین و حضرات، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بیٹھے موت کے انتظار میں، اس کی آنکھ لگ جائے، پھر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلے تو اس کی سواری اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہو،
تو وہ جوش میں آ کر کے کیا کہے گا؟ جوش میں آ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اس کے الفاظ اس کے جوش اور جذبات کی وجہ سے چینج ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جذبات میں آ کر کے وہ اس کا الٹ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یعنی جذبات کی کیفیت میں وہ اتنا گم ہو جاتا ہے کہ الفاظ ہی صحیح ادا نہیں کر پاتا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی خوشی کا عالم یہ ہوگا، یہ کیفیت اس قدر خوشی کی کیفیت ہے کہ اس کو بول بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر اس بندے کو اس سواری کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے نا، جب کوئی بندہ توبہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹتا ہے نا، تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سو کیوں دور ہو رہے ہیں اپنے رب کے دروازے سے؟ آ جائیں اپنے رب کے دروازے پر، منا لیں اپنے رب کو۔ آج کی رات توبہ کی رات ہے، اور توبہ وہ عظیم الشان کام ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، معذرت کے ساتھ خواتین و حضرات یہ سمجھیے گا اس بات کو، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم نے یہ جو کانسیپٹ ہے نا استغفار کا، ہم نے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ، ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم نے سمجھا ہے کہ یہ تسبیح لی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیا اور ہم نے حق ادا کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کو پریکٹیکل لائف میں، اپنی زندگی کے معاملات میں جہاں کہیں آپ سے غلطی ہوئی، جہاں آپ کی نگاہ غلط اٹھی، جہاں آپ کی کانوں میں کوئی غلط بات آئی، میوزک آیا، کوئی ایسی چیز آئی جو آپ کو سننی نہیں چاہیے تھی، جو آپ کے لیے سننا جائز نہ تھا، جس کو آپ کو دیکھنا جائز نہ تھا، آپ نے کوئی ایسی بات بول دی جو بولنا جائز نہ تھی، اس پر فوراً توبہ کرنا، یہ ہے استغفار۔ فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لینا، میرے مولا یہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دے، آئندہ نہیں ہوگی۔ بس یہ ایٹیٹیوڈ اگر آپ نے اپنا لیا نا تو قیمتی ترین بن جائے گی آپ کی زندگی۔ اللہ کریم ہمیں اس ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور اقدس میں کیا ہوا، یہ دیکھیں پاور دیکھیں، یہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین ہماری مانتا کتنی ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، یا اللہ گزر گئی زندگی ساری میں نے تیری نافرمانیوں میں گزار لی، مگر اب نہیں، اب توبہ کرتا ہوں، یا اللہ قبول فرما لے۔ تو اللہ قبول کیسے فرماتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ہاتھ میں کوڑا ہے، عدل و انصاف کے پیکر ہیں، وہیں فیصلہ کرتے ہیں، آن دی اسپاٹ فیصلہ کرتے ہیں اور سزا دیتے ہیں، ایسے ہیں۔ تو سامنے ایک شخص آ رہا ہے، اس کی بغل میں ایک بوتل ہے جس میں شراب ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے۔ جیسے ہی سامنے آیا تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، بغل میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ تو اس نے جیسے ہی دیکھا تو اندر سے اندر ہی اندر اس کو خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس نے دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، اللہ آج بچا لے، آئندہ نہیں کروں گا، بس سچی توبہ کرتا ہوں، اب کے بعد نہیں پیوں گا۔ توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی۔ فاروق اعظم نے پوچھا یہ کیا ہے بغل میں، یہ بوتل میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سرکہ ہے حضور، سرکہ۔ تو فاروق اعظم نے کہا لا دکھا، چیک کرواؤ۔ چیک کیا تو وہ جو بوتل میں شراب تھی، وہ جب بندے نے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی مولا اب بچا لے، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ نے اس کے اس توبہ کی، اس کی اس گزارش کی اللہ نے لاج رکھی۔ جب فاروق اعظم نے اس بوتل کو چیک کیا تو وہ سرکہ بن چکا۔ اللہ اکبر۔ تو خواتین و حضرات ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری زندگی میں یہ تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی؟ لازمی آ سکتی ہے۔ آج بھی اللہ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، اور اللہ کی رحمت بڑے جوش اور خروش میں ہے۔ آ جائیے اپنے رب کی طرف، توبہ کر لیجئے۔ آج کی بابرکت رات ہے، عظیم الشان رات ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک اور کلام سنیں گے، ہمارے فیضان بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آج کی اس معزز، مکرم اور مغفرت بھری، رحمت بھری رات کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں استغاثے کے طور پر، اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ
انکساری والی دعا کے طور پر آج ہم کوئی کلام سنیں گے فیضان بھائی سے۔ فیضان بھائی کون سا کلام سنانا چاہیں گے؟ آج کی رات کے حوالے سے ایک استغاثہ ہے، بہت ہی پیارا کلام ہے، میں بندہ یاسین۔ میں بندہ یاسی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کلام ہے، کیا الفاظ ہیں، کیا اس میں سوز ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس استغاثے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی فیضان بھائی، میں بندہ یاسی ہوں۔ میں بندہ یاسی ہوں، میں بندہ یاسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ یاسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ یاسی ہوں، میں بندہ یاسی ہوں، اور وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا میں بندہ یاسی ہوں، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھولتے مجھ میں، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، خود اپنے ہی رستے کی میں دیوار ہوں مولا، خود اپنے ہی رستے کی میں دیوار ہوں مولا، مولا میں بندہ یاسی ہوں، میں بندہ یاسی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا میں بندہ یاسی ہوں، میں بندہ یاسی ہوں، میں بندہ یاسی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ فیضان بھائی، میں بندہ یاسی ہوں، اللہ اکبر، کیا کلام ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی رات پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ شعبان میں اس قدر زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے
کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے بندوں کے اعمال اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سو میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پہنچیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ کیا خوبصورت کانسیپٹ ہے، کیا خوبصورت بات ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پہنچیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ سو ہمیں بھی، خواتین و حضرات، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ وہ رات ہے، آج کی رات، عظیم الشان رات، کہ جس کے بارے میں ہے کہ یہ مبارک رات ہے، ایسی مبارک، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یہی وہ رات ہے۔ مفسرین کرام نے اس پر ویسے مختلف رائے ہیں، اختلاف ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ المبارکہ سے مراد کون سی رات ہے۔ تو بعض مفسرین کرام نے کہا لیلۃ القدر مراد ہے، اور بعض نے کہا نہیں، لیلۃ البراءہ، یعنی یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ تو فیہا یفرق کل امر حکیم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، احادیث میں موجود ہے، روایات میں ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہر معزز مکرم کام، ہر عزت والا کام تقسیم کیا جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اس آنے والے سال میں کس کس کو بچہ ملے گا، کون کون زندہ ہو، کون کون پیدا ہوگا، کون کون مرے گا، کس کس کو کتنا کتنا رزق دیا جائے گا۔ یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ آج کی رات ہوتے ہیں، گویا کہ آج کی رات فیصلہ کن رات ہے۔ سو آج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں اگر ہم سجدے میں گزار دیتے ہیں، اللہ کے ذکر میں گزار دیتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی ذات پر درود بھیجنے میں گزار دیتے ہیں، تو کتنی عظیم الشان رات گزرے گی، اور کیا ہی خوبصورت فیصلے ہوں گے ہمارے بارے میں، ہماری تقدیر کے بارے میں، ہمارے آنے والے سال کے بارے میں۔ سو آج کی رات کو جو ہے اس کو ایسے انداز میں گزاریں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو اور ہمارے بارے میں بہترین فیصلے ہوں۔ اور ایک خوبصورت بات جو آج کے اس معزز مہینے کے حوالے سے ہے کہ آیت درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت مبارکہ اسی مہینے میں نازل ہوئی، شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ اس لیے اس مہینے کو درود و سلام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی شعبان المعظم کا مہینہ۔ ایک تو اس کی نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور ایک نسبت اس کی یہ بھی ہے کہ یہ درود و سلام کا مہینہ ہے۔ سو اس میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن کا مہینہ بھی اس حوالے سے ہے کہ صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام اس مہینے میں اپنے سارے معاملات کو چھوڑ کر کے قرآن پر لگ جاتے تھے، قرآن کے اوپر جو ہے جم جاتے تھے اور اس کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ سو ہمیں بھی اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ یہ ایام جو ہیں خاص طور پر استعداد رمضان کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، کہ رمضان کی تیاری جو ہے وہ اس مہینے میں کی جائے، ان ایام میں کی جائے۔ اور خاص طور پر یہ جو 15 شعبان المعظم ہے نا، اس رات کے بعد کے جو ایام ہیں، یہ جو دن آنے والے ہیں، یہ سارے عبادت میں گزریں، اس انداز میں ہم عبادت کریں گویا کہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، ایکٹیو کر رہے ہیں، مستعد کر رہے ہیں۔ جیسے ہی رمضان آئے گا تو پھر اس کا ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے، اس کو اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارک، حضرت جبریل امین آئے، دعا کر رہے تھے، لمبی حدیث ہے، میں اس میں شارٹ اس میں ایک جملہ ہے، حضور نے فرمایا، جبریل امین نے کہا کہ جو بندہ رمضان کو پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا پائے، رمضان گزر جائے اور وہ محروم ہو جائے، تو وہ محروم ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان میں ایسے انداز میں داخل ہوں کہ ہم تیار ہی نہ ہوں۔ سو آج سے ہی اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کریں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر اپنے آپ کو ایکٹیو کریں۔ ان ایام میں اگر عبادت میں لگ گئے اور نوافل ادا کرنے میں لگ گئے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر رمضان ہمارا بہترین گزرے گا، عبادت میں گزرے گا، اور اس انداز میں جائے گا کہ ہم جنت کے حقدار بن چکے ہوں گے۔ اور آخری بات، اس رات میں نوافل پڑھے جاتے ہیں اور ذکر اذکار کیا جاتا ہے، خاص طور پر صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ جو نوافل ہیں یہ سارے پڑھنا مستحب ہیں، کوئی فرض یا واجب ہم نہیں کہتے، مستحب ہیں، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ
کسی بھی رات میں پڑھے جا سکتے ہیں، اس رات میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، جیسے ہر رات میں جائز ہیں تو اس رات میں بھی جائز ہیں۔ لیکن اس حوالے سے اس رات کی ایک اہمیت ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی چیز ثابت ہے کہ حضور عبادت کر رہے ہیں، حضور سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور نے قبرستان کی زیارت کے لیے حضور خود تشریف لے گئے۔ تو آج ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے، ہمارے ہاں بھی لوگ اس سنت کو بھی ادا کرنے کے لیے گویا کہ قبرستان کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، تو وہ بھی جانا چاہیے، اور صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنی چاہیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ جو بھی کوشش کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، جو آپ عبادت کر سکتے ہیں، جو ذکر کر سکتے ہیں، جو نیکی کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنے رب کو راضی کریں، لوگوں سے معافی مانگیں، اور خاص طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں کہ اس رات میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، ایسے کچھ لوگ ہیں جن کی اس طرح کی عظیم الشان رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 مشاحن۔ مشرک وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اس کی عبادت میں شریک کرے۔ مشاحن وہ جو اپنے دل کے اندر کینہ، بغض، عناد پال کے گھوم رہا ہو، دشمنیاں پال لے۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا یار، ہم نے ایسا تھوڑی کرتے۔ اس کی مثال یوں ہے، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا، کسی کے ساتھ کوئی بات ہوئی، تو اس پر جو ہے نا آپ نے دل میں رکھ لیا، موقع ملے گا نا تو میں اس سے بدلہ لوں گا، موقع ملے گا میں اس کو بتاؤں گا۔ یہ ہے عداوت، دشمنی دل میں پال لینا، اس کو مشاحن کہتے ہیں۔ یہ بندہ جب تک دل کو صاف نہیں کر لے گا نا تب تک اس کی بخشش نہیں ہو سکے گی۔ تو اپنے دلوں کو صاف کریں، جی ہاں، دلوں کو صاف کر لیں گے نا تو انشاءاللہ بخشش کے سامان بڑے مل جائیں گے، آسانیاں بھی مل جائیں گی۔ اور تیسرے نمبر پر وہ ہے جو اپنی یہ جو تکبر کرتا ہے، تکبر، متکبر جو ہوتا ہے، اس کی نشانیاں مختلف بتائیں گے۔ ایک نشانی یہ کہ اپنے ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھتا ہے تکبر کے طور پر، تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو یار، کچھ بھی ہو جائے اپنے والدین کی رسپیکٹ کرنے سے، ان کے حسن سلوک سے پیچھے نہ ہٹو، ان کی نافرمانی سے بچو۔ اگر ان کی نافرمانی ہو گئی ہے، معذرت کر لو، معافی مانگ لو، ادا کر لو، اس دنیا میں چھٹکارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس دنیا سے چلے گئے نا بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ اس رات میں اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہو سکتی ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ اور 5ویں نمبر پر وہ شخص جو مدمن الخمر ہو، یعنی تسلسل کے ساتھ شراب پینے والا ہو، شراب کا عادی ہو، اس شخص کی بھی بخشش اس رات نہیں ہو سکتی ہے۔ ان ساری بیماریوں سے، ان سارے گناہوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ جن لوگوں کے دل دکھائے ہیں ان سے معافی مانگ لیں، وہ آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے دوست احباب، آپ کے یہ ایک ہمارے ہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ معافی مانگنا کیا ہے، یہ ایک رواج چل گیا ہے، ایک میسج بھیج دیا مجھے معاف کر دیں، میں نے جو دل دکھایا ہو، جو ارے اللہ کے بندے، یہ اس طرح تھوڑی معافی ہوتی ہے۔ آپ نے 500 بندوں کو میسج کر دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، لمبی تان کے سو گئے، آپ نے سمجھا کہ میں نے سب کچھ کر لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں میسج چلائیں، اس کا منع نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس جا کے ان کی ایک لسٹ بنائیں جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، جن کا حق مارا ہے، ان کا حق ادا کریں، یا ان سے معافی مانگیں، یا پھر جن کو آپ نے دل آزاری کی ہے، کسی کی دل دکھایا ہے، کسی کا پریشان کیا اپنی زبان سے، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دی ہے، اس سے جا کر معافی مانگ لیں، معاف کر دے گا تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ معافی مانگنے کا یہ سلیقہ اختیار فرمائیں، خالی میسج کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ نہ قرار دے دیں، اچھے طریقے سے جا کر معافی مانگیں، اور جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، تکلیف دی ہے، ان کو خود اپنے ٹھنڈے دل سے معاف کرو، دل صاف کر لیں۔ آج کی رات وہ عظیم الشان رات ہے، آپ دل صاف کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم کی رحمتیں آپ کو اپنے دامن میں لے لیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چاہوں گا کہ ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام دعائیہ اشعار کے ساتھ کریں۔ فیضان بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آخر میں دعا کے 1-2 بول پڑھ لیں، 1-2 اشعار پڑھ لیں، تاکہ ہم اور ہمارے ساتھ جتنے بھی مشاہدین ہیں، جتنے ہمارے سامعین ہیں، ہم اس سے لطف اندوز ہوں، اور آخر میں یہ دعائیہ اشعار ہماری اس پوری محفل کے پورے پروگرام کی قبولیت کا ذریعہ بن جائیں۔ جی فیضان بھائی۔ گزری تمام عمر میری لاہ لعب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، سالے عمل بھی
حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو۔ یا ربنا ارحم لنا، یا رب ذوالجلال کرم کا نزول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول